بعض شعبوں کے علاوہ سب کچھ SOPs کے ساتھ کھول دیا جائے گا: وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں کم از کم اس سال کرونا وائرس کے ساتھ رہنا ہے اور وائرس کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی، لہٰذا کچھ شعبوں کے علاوہ سب کچھ SOPs کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہمیں جیسے ہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا پتہ چلا اور ابھی ملک میں 26 کیسز ہی آئے تھے کہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور پاکستان میں لاک ڈاؤن لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو اندازہ تھا کہ ہمارے 2.5 کروڑ لوگ روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے ہیں، جو کماتے ہیں تو ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے اور ان کے خاندان والوں کا انہی پر انحصار ہے، لہٰذا اس طرح یہ تعداد 12 سے 15 کروڑ کے قریب بنتی ہے جو متاثر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ جس طرح کا لاک ڈاؤن ووہان میں ہوا، اگر میں اس طرح کا لاک ڈاؤن نافذ کروں گا تو ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا، میں جس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے اجتماعات، تقریبات، کھیلوں، اسکولوں، جامعات سمیت ہر چیز پر پابندی لگا دی تھی، لیکن میں کاروبار اور تعمیرات کی صنعت کبھی بند نہیں کرتا۔ تاہم 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کے پاس اختیارات تھے، صورتحال کی وجہ سے صوبوں پر دباؤ تھا، لیکن جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا اس نے ہمارے نچلے طبقے کو بہت تکلیف پہنچائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کورونا وائرس جاتے نہیں لگا، بلکہ جب تک ویکسین نہیں بنتی ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ساری دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے اور امریکہ جیسا دنیا کا امیر ترین ملک جہاں 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائرس نے پھیلنا ہے، وائرس پھیلے گا، یہ جو اموات بڑھ رہی ہیں یہ پہلے دن کہہ دیا تھا اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وائرس سے اموات بڑھیں گی، لیکن اگر ہم نے اس وائرس کے ساتھ کامیابی سے گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے اور جتنا عوام احتیاط کریں گے ہم اتنا ہی بہتر طریقے سے اس سے گزارا کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں نے سمجھا کہ لاک ڈاؤن کھلا ہے اور عام زندگی گزارنی شروع کر دی جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی تو ہم اپنا نقصان کریں گے۔ مگر مثلاً اگر جن علاقوں میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمیں وہ مخصوص علاقے بند کرنے پڑے تو وہاں کا کاروبار ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو نقصان ہوگا۔ عمران خان نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ حکومت کی جانب سے بتائی جانے والی احتیاطی تدابیر اور SOPs پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فہرست بنائی ہے اور مخصوص شعبوں کے علاوہ سب کچھ SOPs پر عمل کرتے ہوئے کھول دیا جائے گا۔ اس میں ان شعبوں کا ذکر ہے جن کو ہمیں بند کرنا ہے اور باقی ہم نے کھول دیے ہیں، البتہ جہاں خطرہ زیادہ ہے وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم سیاحت کھولنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے خیال میں سیاحت کھولنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ علاقے صرف 3-4 مہینے گرمیوں کے ہوتے ہیں اور ان کا روزگار ہی سیاحت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے تو ان علاقوں میں مزید غربت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے قوم سے ذمہ داری لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہمیں لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور ساتھ ساتھ وبا کے پھیلاؤ کو بھی کم کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ وبا آہستہ آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پر دباؤ نہیں پڑے گا اور اس کا عروج گزر جائے گا اور ہمارا معاشرہ بھی برے اثرات سے بچ جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھ رہے ہیں، لیکن عام آدمی کا بالکل مختلف رویہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس کے 10 لاکھ رضاکاروں کے ذریعے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہمیں اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا اور کیسے ہم پھیلاؤ روک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس اور انتظامیہ پر بہت بوجھ پڑ چکا ہے اور ٹائیگر فورس ان کی مدد کرے گی جس سے ان کا بوجھ کم ہوگا، اور یہ سال ہمیں کم از کم اس وائرس سے گزارا کرنا پڑے گا، تو اگر ہمیں اس وائرس سے گزارا کرنا ہے تو احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ وزیر اعظم نے طبی عملے کے نام پیغام میں کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ان کی فکر تھی۔ ووہان اور اٹلی کی صورتحال کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے فرنٹ لائن پر جنہوں نے جہاد کرنا ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان پر دباؤ پڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے طبی عملے کی مشکلات کا احساس ہے اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹرز اور نرسوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری معیشت پر برا اثر پڑا ہے اور ٹیکس وصولی 30% کم ہو چکی ہے، ہماری برآمدات گر چکی ہیں، ترسیلات زر کم ہو چکی ہیں اور سرمایہ کاری رک گئی ہے۔ تو اس کے لیے ایک طرف ملک کے معاشی حالات پہلے سے خراب تھے اور اگر مزید لاک ڈاؤن کیا تو غربت بڑھے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے مزدور اور محنت کش بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہمارا ملک چلتا ہے اور ہم ہر اجلاس میں آپ کو واپس لانے کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ باہر سے لوگوں کو لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر ملک میں 80 سے 90% کیسز باہر ممالک سے آئے ہیں، لیکن اب ہم نے ان کو لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بیرون ملک سے آنے والوں کا ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے انہیں گھر جانے دیں گے اور جن کے ٹیسٹ مثبت آئیں گے انہیں کہیں گے کہ گھروں میں قرنطینہ کرو اور اس کی بدولت ہم باہر سے زیادہ لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے۔